أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے اور محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں. سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی. جنو انسو نور و ملائک عرش و کرسی جنگ و زمین. کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہ. باغ تو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگ گاہ. کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ. خار و گل و افلاک و کواکب کو ہو دریا مہر و ماہ. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں. راہ میں تیری پڑھ کے میں قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں.
چین نلوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے وقت فریاد رہے. اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکارو مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے گو بدکارو نام سیاہ. تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ. خلق میں مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے گو بدکارو نام سیاہ. تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے مستادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بڑے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے مستادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے. جذب میں مرنا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے. لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا اذعان رہے. اب تو رہے مستادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج یہ حاضری آواز کو لگانے ساتھ آج کی حاضری اتفاق تو نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر کسی پہلے سے طے شدہ بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے بغیر ہوئی ہے. ولی رحمان تو کہہ رہے تھے کافی دنوں سے اور تقریباً یہ کرتے سے یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آج کے دن دلی آنا ہے. ہمارے بیٹے مفتی ذکوان صلی اللہ علیہ کے لیے گئے ہیں ان کو پہنچانے آنا تھا. ابھی پہنچنے والے ہوں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پر آسان فرمائے اور قبول فرمائے اور ہم سبھی کو جانا نصیب فرمائے. تو لیکن پھر بھی کل تک شاید میں نے یا برسوں تک وعدہ نہیں کیا تھا. کل ہی شاید پکی بات طے ہوئی اور آپ حضرات کو اطلاع ہوئی اور آپ تشریف لے آئے. اور آج صبح سے بلکہ کل ہی سے مصروفیت بھی بڑھی ہوئی ہے اور صبح سے تو سفر ہی ہے اور مختلف اس کے مرحلے تھے جن سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں. تو اس اعتبار سے بدن جو ہے وہ تھک گیا ہے بالکل. لیکن میں اس عادت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ کچھ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ کے ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے جن میں سے ہر ایک صرف اس وجہ سے آیا ہو کہ وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے, وہ اپنے گناہوں سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے, اچھا بننا چاہتا ہے. اور الحمدللہ وہ تقریباً سبھی اچھے ہیں. تو ہمیں اپنا فائدہ محسوس ہوتا ہے, اس لیے یہ حاضری ہو گئی. بہت زیادہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں مگر ابھی راستے میں سوچتے ہوئے کچھ اس طرح کی بات تھی کہ ہمارے جو مسئلے ہیں
ہمارے مسئلے کیا ہیں یہ بھی معلوم ہے. مثلاً سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گناہ ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ تقوی کی زندگی حاصل ہو جائے اور گناہ چھوٹ جائے، لیکن آج کی تاریخ تک تو یہ تمنا پوری ہوئی نہیں ہے. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اور آدمی اپنے بارے میں سوچ لے. ارادہ ہے اور اچھا ہے ارادہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے، کوشش بھی رہنی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک ہم اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مگر یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ خواہش مسلسل ہے اور یہ تمنا ہے اور یہ کوشش بھی اپنی بساط بھر ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں آتے ہوئے گاڑی میں اوکھلا سے ادھر آتے ہوئے ایک میسج سنا، نہیں فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ اطمینان نہیں ہے بالکل. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے گناہ چھوڑ جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں تو اطمینان نہیں ہے. یہ اطمینان نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو. تو میں نے کہا یہ اطمینان تو زندگی بھر بھی نصیب نہیں ہوگا. اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیج رکھا ہے نا، تو شیطان اور نفس تو پیچھے لگا ہی رہے گا. آپ مطمئن ہو کے بیٹھنا چاہیں تو اس سے بے فکر رہے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. ہاں ڈر کے بچ کے چلتے رہیں تو ٹھیک ہے اور وہی کافی ہے انشاءاللہ. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی بار بار بیان کیا ہے، سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب مشہور صحابی ہیں، قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری صحابہ میں انہیں کو کہا جاتا ہے، ان سے مرتبہ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ سوچیں ذرا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سارے گناہ چھوڑ دے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو، بند ہو جائے اور گناہ ہونا، یہ نہیں کہا. بلکہ انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حل سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹوں دار جنگل میں اور ان کے بیچ میں سے راستہ ہے، اس راستے پر کبھی چلے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں چلنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمرت واجتہدت، میں نے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے وہاں سے نکلا. تو انہوں نے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ کے دونوں طرف جو ہے وہ پکی دیوار بن جائے، اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو صاف ستھرا، آپ بیچ میں سے نکل آئیں خیر و عافیت سے، آپ کے جو کپڑے ہیں نہ ان کا کلف خراب ہو نہ پریس خراب ہو، آپ سیدھے آرام سے نکلے چلے آئیں، یہ نہیں ہونے والا. دونوں طرف جھاڑیاں رہیں گی، کانٹے رہیں گے اور ان کے درمیان سے اپنے کپڑوں کو بچا کر نکلنا ہوگا. اگر کوئی آدمی وہاں سے نکلتے ہوئے، وہاں سے چلتے ہوئے، اس جھاڑی کے راستے سے چلتے ہوئے مستعد ہے اور چوکس ہے کہ مجھے ان کانٹوں سے بچ کے نکلنا ہے، تو امید یہ ہے کہ وہ بچ کر نکل آئے گا. اور اگر اتفاق سے اس کے کپڑوں پر کہیں خراش آئے گی بھی تو معمولی سی ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ یا تو ہاتھ سے ملنے سے صحیح ہو جائے گی یا کچھ دھونے کے بعد پرہیز کر کے ٹھیک ہو جائے گی، اور کچھ زیادہ ہو گئی تو رفو سے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی چوکس نہیں چل رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا کپڑا کسی بڑے کانٹے میں پھنس جائے اور پھٹ ہی جائے، اور معلوم ہوا کہ وہ اس طرح کبھی کبھی کپڑا ایسا پھٹتا ہے کہ وہ سینے کے لائق بھی نہیں رہتا. تو بس یہی فرق ہے، ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے چوکس رہ کر. چاروں طرف گناہوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، کبھی ہم ان میں الجھ بھی سکتے ہیں
لیکن اگر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچاتے چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ کبھی پھنسیں گے تو نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پرہیز دے رکھی ہے، کلف دے رکھا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ جب خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے گی توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ گویا کہ آپ غور کریں تو دو باتیں میں نے ایک ساتھ کہی، ایک تو یہ کہ 100% بچنے کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی تقویٰ اسی کو سمجھتا ہو کہ کبھی گناہ نہ ہو تو وہ بے فکر رہے، ایسا تقویٰ حاصل ہونا بہت مشکل ہے، شاذ ہے، بالکل بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو سمجھے کہ تلافی ہو سکتی ہے، ریکوری ہو سکتی ہے، کام بن سکتا ہے، بگڑا ہوا کام بھی بن سکتا ہے، تقویٰ اس کا نام ہے کہ فکر کے ساتھ چلتا رہے، تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل آسان ہو، ظاہر ہے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہر خواہش کو نہیں چھوڑنا پڑتا، لیکن جو خواہشات ناجائز ہوں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آدمی متقی بن جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ خواہشات کو چھوڑا جائے، اس کے لیے بہت سے راستے اور بہت سی چیزیں اس میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت اس میں سے ایک بات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ غور کریں اس طرح کہ انسان کی کچھ خواہشات ہیں اور اس کا ایک دوست ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہی محبت جس کو آج کل محبت کہتے ہیں لوگ، مثلا اگرچہ وہ محبت نہیں ہوتی، جس کو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے تو وہی چاہیے۔ آج کل میرے پاس ایک لڑکے کا میسج آتا رہتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن، اور جب آتا ہے تو ایک دن میں کئی بار آتا ہے، اور مضمون بس ایک ہی ہوتا ہے کہ دعا کر دیجئے میری اور فلاں کی شادی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، پر وہی چاہیے۔ تو یہ محبت جو ہے تو یہ بیماری، باقاعدہ بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی مطلب اس میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، عقل کا استعمال کر کے یہ بیماری ہے۔ اور میں ویسے ہی نہیں کہتا، میں نے بار بار کہی ہے بات کہ طب یونانی کی کتابوں میں فہرست آپ دیکھیں گے تو دماغی امراض میں عشق نام کی ایک بیماری لکھی ہوئی ملے گی، اور ہومیوپیتھک کے علاج میں بھی ملے گی۔ ہومیوپیتھک میں آپ اگر فہرست دیکھیں گے تو اس میں عشق کا علاج بھی ملے گا اور جادو کا علاج بھی ملے گا، جس کو لوگ جادو سمجھتے ہیں اس کا بھی علاج ہے، ہومیوپیتھک دوا سے سب کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا کوئی ہومیوپیتھ ہو، اگر یہاں کوئی ہو تو آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، کتابیں دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں نے فہرست میں دیکھا ہے جنات اور جادو ٹونے کا علاج ہومیوپیتھک دوا سے، جی، اس لیے کہ زیادہ تر باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہی ہوتا ہے نا، بیماری جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ اندر سے ہوتی ہے۔ کہیں کہیں ہوتا ہے، حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے، لیکن ان کے خلاف قوت ارادی کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان سے لڑنا نہیں ہے لیکن ان سے مغلوب نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بات مان کر چلیں کہ ویسے آگے بات، چونکہ کچھ لوگوں کے گھروں میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنات کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ انسان سے بڑی چیز تو وہ نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی انسان سے بڑے کیسے نہیں، وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں، کسی بھی شکل پہ آ سکتے ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے پھر تو انسان سے بہت بڑا ہاتھی بھی ہے، ہاتھی بڑا نہیں ہے لیکن ہاتھی کو ہکائے پھرتا ہے انسان، اور انسان سے بہت زیادہ طاقتور اور انسان کے لیے بہت خطرناک شیر بھی ہے، لیکن انسان شیر کو پال لیتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ
کہ جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان سے جنات ڈرتے ہیں. یہ مجھے ایک جنات کی طرف سے بتایا ایک آدمی نے. مجھے نہیں پتا کچھ، نہ میری کسی جنات سے ملاقات ہے، لیکن آگے بازار ضروری ہے. لیکن میرے ایک جاننے والے مولوی صاحب نے کہا کہ میری ملاقات ہوتی ہے، مجھ سے بات ہوتی ہے. انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ ان سے کہو اپنا علاج کرائیں، کچھ زہر وغیرہ کی بات ہے. ان کا تمہیں کہاں سے کشف ہو گیا؟ کہنے کہ مجھے ایک جن نے بتایا. تو اور یہ بھی کہا کہ صاحب نسبت لوگوں پر اثر کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ اثر نہیں ہوا ہے، لیکن ہے. اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں. تو ہم نے بزرگوں کے واقعات اس طرح کے سنے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسے واقعات سنے ہیں بارہا کہ گھر میں کسی کے جنات ہیں یا اپنے ہی، اور انہوں نے بات کی اور چلے گئے. خود ہمیں اس کا تجربہ ہوا ہے. ضلع سہارنپور میں کیڑا بغان میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پڑھایا اور ہم وہیں پیدا ہوئے. ہم سہارنپور پوری ہیں پیدائش کے اعتبار سے اور رہائش کے اعتبار سے. تو وہاں آخر میں 3 سال ایک گھر میں رہنا ہوا اور میں اسی گھر میں پیدا ہوا. تو اس گھر میں پہلے سے جنات بہت تھے اور جو بھی رہتا تھا وہ پریشان رہتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جا کر رہے تو والدہ بتاتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. 1-2 مرتبہ مذاق کیا بس. مثلاً مذاق یہ کیا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق کے بعد مدرسے میں جا کر ایک طالب علم تھے، رشتے داری تھے، وہ ان کو جگا کر اذان کے لیے کہتے تھے کہ جاؤ اذان پڑھ دو. تو ایک دن رات کے 12 بجے اذان کی آواز آ گئی. والد صاحب نے آنکھ کھلی کہ یہ 12 کیا وجہ ہے؟ میں آج اٹھا نہیں، دیکھا تو 12 بج رہے ہیں. جلدی سے بھاگے گئے تو دیکھا وہ رفیق صاحب اذان پڑھ رہے ہیں. تو ابا نے کہا کہ رفیق کیا بات، کیوں اذان پڑھ رہے ہو؟ دیکھو ابھی ٹائم نہیں ہوا، 12 بج رہے. تو اس نے کہا کہ ابھی آپ تو کہہ کے گئے. تو اس طرح کے 2 مذاق انہوں نے کیے. اور سیسنوں میں بھی یہ تجربہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدرسے میں کچھ بچے تھے، کمرے میں رہتے تھے، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا. تو والد صاحب آئے اور انہوں نے ایسی مغرب کے بعد شاید دروازے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھائی بچوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ باہر کے بچے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، مسافر ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اس طرح کی 2-4 باتیں کہہ کے چلے گئے. اس کے بعد کبھی پریشان نہیں کیا. تو خیر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ قابو میں ہمیشہ ہی آ جائیں. پھر بھی قوت ارادی کو ان کے مقابلے میں مضبوط رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم ان سے مغلوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بات دور چلی گئی. یہ جو عشق ہو جاتا ہے کسی کو، تو اب وہاں آپ دیکھیں کہ محبوب کی ہر خواہش پوری کرنے کو آدمی تیار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی خواہش کے خلاف ہو. تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت اگر مضبوط ہو جائے تو اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا آسان ہو جائے. یہاں سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، وہ بھی میں کہہ دوں کہ جس کو عشق کہا جاتا ہے آج کل، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ خواہش نفسانی ہی کا ایک مظہر ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ والا عاشق اس محبوب کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتا. محبوب کہہ رہا میں تو اس سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ کہتا ہے اگر تو نے نہیں کی تو میں تیرے منہ پہ تیزاب ڈال دوں، اور ڈال رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے، خواہش نفسانی ہے. وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، ضد پوری نہیں ہو رہی تو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اگر حقیقت میں محبت ہوتی تو وہ چاہے وہ اس سے شادی ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں پیچھا چھڑانا ہے گناہوں سے، اور گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام. تو اللہ کی مرضی ہمارے سامنے اتنی زیادہ اہم ہو جائے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں. یہ ہمارے مرض کا علاج ہے. یہ مجھے ایک مضمون ملا کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کیسے پیدا ہو، کن چیزوں سے. لکھا ہے کہ 10 چیزیں ہیں. میں نے دیکھا نہیں کیا ہے 10.
نمبر 1 قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم لمعانیہ وما ارید بہ۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔ میرا خیال ہے اتنا طاقتور سبب ہے یہ کہ آدھا کام شاید اسی سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے قرآن پڑھا جائے، اور قرآن اگر صرف الفاظ بھی پڑھے جائیں گے تو بھی یہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر پڑھا جائے گا تو کہیں زیادہ اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ نمبر 2 التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض۔ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش۔ ہمارے زمانے میں تو فرائض حاصل پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، ہر آدمی کو اتنا تقاضا، بزی رہتے ہیں سب، اور بزی رہنے کی وجہ سے نماز پوری پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں یہ بزی کہاں سے آیا ہے اس زمانے میں، حالانکہ کوئی پھل نہیں پھوڑتا، کچھ نہیں کرتا، اتنا بزی رہنے کے باوجود کیا روپے کماتے ہیں۔ اور جو باقی کمانے والے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ساری گویا اپنی مصروفیت کے باوجود تہجد بھی پڑھتے ہیں اور بھی کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح کرے گا آدمی تو اس کی تجارت بھی صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 3 دوام و ذکر ہی علی کل حال، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، باللسان والقلب والعمل والحال، 4 باتیں کہیں۔ زبان سے یاد کرو، زبان سے موقع نہ ہو تو دل سے تو کر ہی سکتے ہو، اور عمل سے کرو اور حالت سے کرو۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو گے اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ چوتھا ایثار محابہ علی محابک عند غلبات الہوی، جب خواہش کا غلبہ ہو تو یہ غور کرو کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک میری پسند ہے کہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا، کوشش کریں۔ نمبر 5 مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ ومشاہدتہ ومعرفتہ وتقلبہ فی ریاض هذه المعرفہ ومبادئها۔ واہ، یہ میں کہا کرتا ہوں پہلے سے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کو غور سے پڑھے آدمی اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، آپ کوئی غزل کا شعر مصرع بول رہا ہوں، مضمون اس کا یہ ہے کہ نام لیتے لیتے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام اگر لے گا آدمی تو محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر نام لیتا ہے، محبت میں بھی نام لیا جاتا ہے اور نام لینے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھے آدمی اور سمجھ کر پڑھے۔ 6 بات مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ و نعمہ الباطنۃ والظاہرہ۔ یہ تو اتنا آسان اور ظاہر معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک ہے اور بے شمار باطنی اور ظاہری نعمتیں ہیں، ان پر غور کرتا رہے آدمی سوچتا رہے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ سوچے ہر آدمی اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیں تو ہم ہی نہیں بچیں گے، اور کچھ تو کیا بچے گا، ہماری ہی چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے نا، وجود ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، اگر یہ ہوتا کہ جتنی تم محنت کرو گے بس اتنا ملے گا، اتنی ہی سانس ملے گی، اتنی ہوا، اتنی پانی، اتنے کھانا، تو پھر ہم جیسے کاہل لوگ تو شاید ادھورے جیا کرتے، آدھی ہوا ملتی، آدھا پانی ملتا، آدھا کھانا ملتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کام پڑے رہا کرتے، کیا ہوتا؟ لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں، بے شمار رسمی لفظ نہیں ہے، یعنی گننے سے زیادہ ہیں نعمتیں، تو اس کا دھیان کریں۔ السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو شکستہ رکھنا، اللہ کے سامنے اپنے دل کو ٹوٹا ہوا رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا۔ ایک حدیث ہے انا عند المنکسرۃ قلوبهم،
میں ان لوگوں کے قریب رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے دل کو ٹوٹا ہوا رکھتا ہوں۔ نمبر 8، آسان نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے، الخلوۃ بہ وقت النزول الالہی لمناجاتہ وتلاوۃ کلامہ والوقوف بالقلب والتعدب بأدب العبودیۃ بین یدیہ ثم ختم ذلک بالاستغفار والتوبہ۔ جو باری تعالیٰ کی تجلیات نازل ہونے کا وقت ہے، تہجد کا وقت، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرے آدمی، ادھر اکیلا یہ بندہ ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہے ہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہو اور وہاں اللہ سے مناجات کرے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور دل پر دھیان کرے اور اللہ کے سامنے بندگی کی کے جو آداب ہیں ان کو برتے، اور یہ سارا کرنے کے بعد اللہ سے استغفار اور توبہ کرے، اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ساری رات عبادت کر کے بھی حق ادا نہیں ہوگا، جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوگا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم جان ہی قربان کر دیں اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے کون سا تیر مارا، کون سا احسان کر دیا، اللہ نے دی ہوئی جان دی ہوئی کے نام پر قربان کر دی، تو کوئی بڑی بات نہیں کی، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس نے قربانی دے دی۔ تو ایسی ساری رات بھی عبادت کر لے آدمی تو پھر بھی اللہ سے استغفار کرنا ہے کہ جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کر سکے۔ 9ویں بات، چلو 9ویں سے پہلے 10ویں بھی دے دوں، ہاں ٹھیک ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور ان کے کلام کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں ہوں ان کو چنتا رہے۔ جیسے مثال دی انہوں نے کما تنتقى عطائب الثمر، جیسے عمدہ قسم کے پھلوں کو چنا جاتا ہے، جب کھاتے ہیں نا پھل تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اچھا کھانا شروع کرتے ہیں، انگور ہوں گے اگرچہ آخر میں خراب والے بھی کھا لیتے ہیں، بچتا کچھ نہیں ہے، مونگ پھلی کھاتے ہیں تو پہلے اچھی کھاتے ہیں لیکن آخر میں جو خراب بچ جاتی ہیں ان کو بھی دیکھ کے سوچ سمجھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن چنتے ہیں اچھی چیزوں کو، تو اچھے کلام، ان کے کلام میں سے اچھی باتوں کو چنے آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ بے وجہ اور بے ضرورت بات نہ کرے آدمی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والے اسباب میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد ہر ایسی چیز سے بچے، یہ 10واں مباعدت کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ عز و جل، اللہ کی محبت اور ہمارے دل کے درمیان جو چیز بھی آڑ بن سکتی ہو اس سے دور رہے آدمی، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ حسن بصری نے عجیب بات کہی کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا محبت کرتے ہو تو ثبوت چاہیے، اور ثبوت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کر کے دکھاؤ، یعنی ثبوت یہ ہوگا کہ تم سنت پر زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے دین پر قائم نہیں رہو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ محبت کے موضوع پر اس میں بہت کچھ لکھا ہے، سارا تو پڑھنا بھی مشکل ہے، البتہ حضرت کی تحریر میں اسی موضوع پر چند باتیں ہیں، میں ان کو سنا کر بات اپنی سمیٹتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ آدمی کے دل میں ایک مزاج رکھا گیا ہے محبت کا، تو محبت تو ضرور کرے گا، دل بحر محبت ہے، بحر
یہ چھوٹی ہاں سے ہے جس کے معنی لیے واسطے، بحر محبت محبت کے واسطے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا لو یہ کسی پر تو مرے گا، تو اس پر مرنا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو الحی القیوم ہے، جو حی لا یموت ہے۔ اپنے جیسے مرنے والے پر مرنے سے کیا فائدہ، وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، محبت بھی مر جائے گی۔ شعر، لاگ اگر دل کو نہیں، یعنی محبت اگر لاگ اگر دل کو نہیں، لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسوں کابل کی گرفتار، محبت میں گرفتار رہنا چاہیے۔ ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا، جو مستقب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، نہ غرض کسی سے نوازتا ہے کام اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، محبت کے انداز سب ہیں پرانے، وہاں خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ حضرت ایک نظم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے ہیں اس کا ایک شعر جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واقعی کسی نے مٹھائی کھلا دی ہو۔ کیا ہے؟ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، یہ ہے محبت۔ اور ہم نے پڑھا ہے بہت سے حضرات، کچھ حضرات کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت رہی کہ سب سے زیادہ جو محبت لوگوں میں مشہور ہے وہ محبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ لیکن بعض بزرگوں کا یہ حال رہا کہ حضور کا تذکرہ ہوا، تھوڑی دیر تذکرہ کیا اور فوراً موڑ دیا اللہ کی طرف، اس طرح سے کہ ہمارے اللہ بھی کتنے کمال والے ہیں، حضور جیسا انسان پیدا کر دیا، اور یہاں سے اللہ کی طرف، یعنی حضور کی تعریف ساتھ میں ہے مگر موڑ دیا اللہ کی محبت کی طرف۔ ایسا بعض بزرگوں کا حال رہا ہے، اور ہم نے حضرت کے یہاں یہ دیکھا ہے کہ ان کے یہاں دونوں محبتیں بھرپور ہیں اور اللہ کی محبت بہت زیادہ غالب ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ ہم کوئی بیوقوف اگر دنیا کے کسی انسان کے خیال میں جاگے تو بیوقوف ہے، وہ مزے میں سو رہا ہے، آپ پریشان ہیں۔ اگر جاگنا ہی ہے تو اس کے خیال میں جاگو جو خود جاگتا ہے، ساری دنیا سوتی ہے اور وہ جاگتا ہے، خود تو پردے میں ہے اور ذوق نظر دیتے ہیں، اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں، پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پھر بجھانے کے لیے دیدہ تر دیتے ہیں، وہاں اس آگ کو بجھانے کے لیے دیدہ تر دیتے ہیں، رونے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ شمار اشعار ہیں حضرت نے رکھے ہیں لیکن زیادہ تر فارسی کے ہیں۔ اتنی تسکین کے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ چلیے واپس آ جائیں اپنے اس مضمون کی طرف کہ کل ملا کر ہمارے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ سے زیادہ تازہ کریں۔ یہاں ماشاءاللہ بہت سارے احباب جمع ہو گئے ہیں مختلف علاقوں کے، اور کاش پہلے سے وعدہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوتی تو اور بھی بہت سے احباب خواہشمند کے آنے کے ان کے لیے آنا آسان ہوتا، اور سب کے کچھ نہ کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن کل ملا کر میری گزارش ہے اس پر غور کریں،
میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، آپ بھی اپنی کوتاہی دور کریں، میں بھی اپنی کوتاہی دور کروں۔ ہم سب کی مشترک کوتاہی ہے کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں، معمولات کم کرتے ہیں۔ اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھائی مراقبہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو اصل کام نہیں ہوتا، وہی تو ذکر ہے ہمارا۔ اور اس ذکر کے کرنے والے کی زندگی الگ ہو جاتی ہے، یہ پکی بات۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، آ جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے، تو جینے کا ایک الگ مزہ ہو جاتا ہے، ہر حال میں لطف رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، یقین کیا کریں، آپ کو خود تجربے ہوں گے زندگی میں۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جب کوئی انسان تسلی نہیں دے سکتا، ایسے حالات پیش آتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے پیش آتے ہیں، سفر میں پیش آتے ہیں، کام میں پیش آتے ہیں، ہر حال میں پیش آتے ہیں کہ کوئی انسان ہمارے غم کو دور نہیں کر سکتا۔ اس وقت کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ سے اگر دل کو لگا لیا، اللہ تعالیٰ سے دل کو لگانے کی عادت ہو گئی تو بس کام بن جاتا ہے، گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں طے کر لیں کہ اصل چیز ہے تقویٰ، اور تقویٰ نام ہے گناہوں کے ہی چھوڑنے کا، مگر ان گناہوں کے چھوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ علاج کے لیے مریض سب طرح کے آتے ہیں، کچھ مریض پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ مریض پرہیز کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ مریض دوا کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ مریض دوا کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کر دیا اور وہ مریض جو ہے آئے 2-3 دن میں کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں کس طرح دیا تھا نسخہ؟ کہنے لگے پانی میں گھول کے پی لیا، وہ جو لکھ کے دیا تھا نسخہ کاغذ اسے پانی میں گھول کے پی لیا تھا، پانی میں پکا کے۔ تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ دوا اس طرح سے وہ کھا لیتے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بتایا پرہیز کہ آپ جو ہے 2 چپاتی کھایا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد؟ یعنی وہ ان کے تصور میں بات ہی نہیں آئی کہ 2 چپاتی بھی خوراک ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ گئے پٹھان خان صاحب اس پر معاف فرمائیں، وہ چائے کی دکان پہ اس نے پیالی لا کے رکھ دی چائے کی، تو پی کے کہنے لگے کہ لے آؤ ٹھیک ہے، یعنی وہی سمجھے کہ نمونہ آیا تھا، اصل چائے اب آئے۔ تو دوا اور علاج کرنے والے سب طرح کے ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ دوا پابندی سے ہو اور پرہیز ہو۔ آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پابند ہوتے ہیں دوا کے اور پرہیز کے بھی پورے پابند ہوتے ہیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، مسلسل مستقل ٹھیک رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوا تو کھاتے ہیں پابندی سے، پرہیز میں کمی کرتے ہیں، تو جتنی کمی کرتے ہیں اتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوا میں بھی کمی کرتے ہیں، ان کا حال اور زیادہ پریشان رہتا ہے۔ بس یہ قصہ ہے کہ ذکر دوا ہے اور پرہیز وہی ہے گناہوں سے، تو دونوں کام ہمیں کرنے ہیں اور اس کو آسان کرنے ہی کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہوگی کہ اصل میں گناہوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ داعیہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے۔ گناہ کا تقاضا اندر سے بھی ہے، نفسانی تقاضا، اور باہر سے بھی ہے، شیطان کا دباؤ، تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر طاقت ہو تو مقابلہ کر سکتا ہے، طاقتور دل بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں بزرگوں کے، اللہ والوں کے، تقوی والوں کے، بزرگوں کا لفظ ہم بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں خاص قسم کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، یا عام مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ملتے ہیں آپ کو کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں جو گناہوں کے بالکل کھلے ڈلے ماحول میں رہ کر پورے طور پر گناہوں سے بچتے ہیں، ذاتی طور پر جانتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اسی دلی میں رہتے ہیں،
ہاسٹل میں جہاں لڑکیاں بھی ہیں اور جہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ لڑکی بھی دعوت دے دیتی ہے گناہ کرنے کی، اس ماحول میں ایسے لوگ اس زمانے میں موجود ہوں، وہ موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کی دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو بجایا۔ یہ طاقت ہوتی ہے دل کے اندر، کسی کو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی محنت کے بغیر بھی یہ طاقت دے دیتے ہیں، وہ کسی کی صحت ویسی اچھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہم لوگوں کو اگر یہ طاقت حاصل نہیں ہے تو ذکر کی محنت سے یہ طاقت حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ذکر پابندی سے کریں، یہی ہمارے مسئلوں کا علاج ہے، سارے مسائل کا یہی حل ہے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، مثلا کچھ اتار چڑھا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے جسمانی احوال میں جو ہوتی ہے تو اس سے زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پابندی آدمی کر رہا ہے، کبھی ناغہ ہو گیا، زیادہ کرتا ہے، کبھی کم ہو گیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ ہے کہ جو مستقل بھول جاتے ہیں، مستقل چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسئلہ آدمی کے لیے بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بیان ہوا تو مجھ سے ہو نہیں پایا، چند دن ساتھ میں مراقبہ کر لیں، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ۔ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں، ہم میری بھی توبہ نہیں ہو جائے آپ کے ساتھ، اللہ کرے نہیں کیا، وہ تو روزانہ ہی اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ روزانہ نئی توبہ کی ضرورت ہی ہوتی ہے اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے. اللہ، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ کوشش کرنا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ، آپ کی رضا کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا. اے اللہ، ہماری توبہ آپ قبول فرما لیں. توبہ کی قبولیت کے بغیر ہم پاک نہیں ہو سکتے. اے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں اور گناہوں کا اقرار کر کے بیٹھے ہیں. اے اللہ، ہمارے گناہوں نے ہمارا بہت نقصان کر دیا ہے. اللہ، آپ کی نافرمانیاں ہم نے جان بوجھ کے بھی کی ہیں، بے ارادہ بھی کی ہیں، اکیلے میں بھی کی ہیں، سب کے سامنے بھی کی ہیں. اللہ، ہمارے گناہ بہت جمع ہو گئے ہیں. اللہ، اگر معافی نہ ملے تو بیڑا ہی غرق ہے. اللہ، اگر معافی مل جائے تو کام بن جائے گا. اے اللہ، ہم کمزور ہیں،
ہم سے دنیا کی پریشانیاں صحیح نہیں جاتی۔ اللہ دوزخ کی آگ اور دوزخ کا عذاب کو برداشت کرنے کے ہم لائق ہی نہیں ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ ہمارے گناہ بھی بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کی رحمت بہت زیادہ بڑی ہے۔ آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ ہم بھی چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے سامنے ہم اپنی کمزوری اور آپ کی طاقت کا واسطہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی ناپاکی اور آپ کی پاکی کا واسطہ رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے گناہ گار ہونے اور آپ کے غفار ہونے کا واسطہ رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے محتاج ہونے اور آپ کے بے نیاز ہونے کا واسطہ رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، کوئی آپ کی عبادت نہ کرے تو آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، ساری دنیا عبادت کر لے تو آپ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ مسئلہ ہمارا ہے، ہم آپ کی مرضی پر نہ چلیں، آپ کی عبادت نہ کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہمارا نقصان ہے۔ اللہ یہ نقصان ہم نے بہت کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، اللہ پیچھا چھڑا دیجیے۔ اللہ کتنے دن ہو گئے ہیں اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ ہمیں تقویٰ دے دیجیے اور گناہوں کو ہماری زندگی سے نکال دیجیے۔ اللہ ہمیں خواہشوں نے تباہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہم خواہشات نفسانی کے دباؤ میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ شیطان کے دباؤ میں بہت سے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجیے اور تقویٰ عطا فرما دیجیے۔ اللہ تقوی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ بھیک دے دیجیے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کی محبت جینے کا سہارا ہے۔ اللہ آپ کی محبت جسے مل جائے اس کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اور آپ کی محبت سے دور رہ کے اپنی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، اپنے دلوں کو بیمار کر رکھا ہے۔ اللہ معاف کر دیجیے اور اپنی محبت دلوں میں جگا دیجیے اور ہماری زندگی خوشگوار بنا دیجیے۔ اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، جاہ اور مرتبے اور عزت کی محبت نکال دیجیے، اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم جاہ و مال کی تلاش میں حرام و حلال کی تمیز سے بے پرواہ ہو گئے۔ اللہ ہم ایک دوسرے کے حق ضائع کرنے لگے۔ اللہ ہم زبانوں سے بھی ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اے اللہ، اے رب، اپنے فضل سے مہربانی کر کے، کرم کر کے، رحم کر کے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اور ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ جو لوگ بھی یہاں جہاں سے بھی آ کر جمع ہوئے ہیں سب آپ کی محبت کے لیے جمع ہوئے۔ اے اللہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے اور ان کے درمیان یہ گناہ گار بھی اس نیت سے آیا۔ اے اللہ توبہ قبول فرما لیجیے، پیچھا چھڑا دیجیے گناہوں سے، تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ آپ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات مل کر بھی آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہر چیز کا ہر کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کا معاملہ ہم کمزوروں کے ساتھ فرما دیجیے۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے۔ ہمیں ہمارے گھر والوں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما دیجیے۔ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجیے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجیے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجیے۔ اللہ جن کے سامنے کوئی مسئلے ہیں اللہ وہ مسئلے آسانی کے ساتھ حل کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائیے اور اولادوں کو ہماری امیدوں سے اچھا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارتے ہیں آخر کار موت آ جاتی ہے اور دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی، اس لیے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ موت کو یاد کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ موت کی یاد ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ آپ کی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں، آپ کو طاقت ہے اور آپ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ ہمیں گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں اور پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے ایک ادنا
فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے کسی دنیا کے جانور کا اور کیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے، اور آپ کی طاقت کے سامنے ہمارے گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ مدد فرما دیجئے اور گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، سچی بات ہے ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک اور بھی سچی بات ہے کہ ہم دل سے گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ یہ بات ہم آپ کے بھروسے پہ کہہ رہے ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہے۔ اللہ پھر بھی خواہشات کے چکر میں گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ مدد فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ سے یوں کہو کہ اللہ یا تو آپ گناہوں سے بچا دیجیے یا عذاب سے بچا۔ اللہ یہ کہنے کا منہ نہیں، ہمارا ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کام تو ہمارا ایسے ہی چل سکتا ہے۔ آپ گناہوں سے بچا لیجئے اور جنت کے لائق بنا دیجئے، اور اگر ہمارے گناہ نہیں چھوٹ رہے اور ہم چاہ رہے ہیں گناہ چھوڑنا تو پھر اللہ عذاب سے بچانے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اپنی دائمی اور سچی یاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمارے سارے معمولات ہی درم برہم ہو جاتے ہیں، سارے کام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، دنیا کے بھی کاموں میں ہماری مدد فرما دیجیے، اور دین کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی ہماری مدد فرما دیجیے۔ اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہم کو خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے بندے حرمین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی ہمارے گھر والوں کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائیے، ہمارے بیٹے گئے اللہ اور گزارے کو قبول فرمائیے، سفر آسانی اور عافیت کے ساتھ پورا کرائیے، مبارک فرمائیے، نافع بنائیے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ وہاں کا جو صحیح تحفہ ہے وہ دلوں کے اندر بھر کر لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ راضی ہو جائیے وہاں کے تمام جانے والوں سے، اور راضی ہو جائیے پیچھے راضی ہو جائیے پیچھے رہ جانے والوں سے۔ اللہ اس امت کے حال پر ہم فرما دیجئے، تمام اہل ایمان کو آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، دین کے بارے میں آزمائش سے بچائے رکھیے۔ اللہ جو بچے اپنی بیوقوفی سے، اپنی غفلت سے، اپنی جہالت سے اپنے ایمان کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کوئی بھی صاحب ایمان ہو اس کے ایمان کو بچا لیجیے اللہ، اور جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں کوئی بھی اللہ ادھر چلے گئے اپنے بدل سے ان کو واپس لوٹا دیجیے۔ ایمان والوں کے بچے جہنم میں جانے کے لائق بن جائے، اللہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے رشتہ داروں متعلقین کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ استقامت، دین پر کامل استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ تمنائیں ہیں دل میں، اللہ اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، بری تمنائیں دلوں سے نکال دیجیے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بہت سے لوگوں کے ذمہ بہت سارے قرضے ہیں، اللہ آپ کی مدد کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے قرض ادا کرا دیجیے، ہمیں قرضوں سے دوش فرما دیجیے، اور ہمارے دینی اور دنیاوی تمام کام آسان فرما دیجیے۔ ہمیں اپنی رضا کے کاموں کے لیے قوت دے دیجیے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، اور ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجیے، اور ہمیں ہمارے گھروں میں خوشگوار زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، ناگہانی آفتوں سے بچا لیجیے، جو مسائل ہمیں الجھائے ہوئے ہیں ان کو ہمارے لیے حل کر دیجیے، آسان کر دیجیے۔ اللہ